اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 164 یعنی 164 ہے۔ ہماری آج کی نشست میں زیادہ تر گفتگو میرے استاد محترم ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب کی طرف سے کچھ تھوڑی سی مجھے ہدایات ملی ہیں، اس موضوع پر تھوڑی آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں۔ انشاءاللہ باقی موضوعات پر آئندہ حسب معمول سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب اس ملک کے بہت بڑے صحافی اور بہت بڑے استاد، محقق اور بہت شریف اور قابل انسان۔ میں نے ان کے ساتھ اخبار جہاں میں کافی عرصے کام کیا، اس کے بعد جب چھوڑنے کے بعد بھی ملاقاتیں میری رہی۔ یہ زمانہ ہے آج سے تقریباً 45 سال پہلے کا۔ اس زمانے میں ان کے ساتھ اخبار جہاں میں کام کرتا تھا اور اتنی محبت، شفقت اور دوستانہ انداز میں وہ کام لیتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ملازمت کر رہے ہیں۔ تو ان کا وہ دور مجھے آج تک یاد آتا ہے اور ان سے بہت سیکھا میں نے، سچی بات ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ 45 سال بعد آج بھی وہ میرے گوشہ کمال کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر مشورے اور تجاویز دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ آج تک، حالانکہ وہ کہیں ہیں میں کہیں ہوں، ملازمت کا کوئی ہمارا تعلق نہیں رہا، اس کے باوجود اس پورے عرصے میں انہوں نے میری سرپرستی کی اور نگرانی کی اور مجھے ہدایات دیں۔ تو آج انہی کے اس سے تذکرے سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے پچھلے پروگرام پر درست نشاندہی کی کہ اس میں معلومات زیادہ نہیں تھیں، جبکہ پروگرام میں معلومات زیادہ ہونی چاہیے، نئی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ان سے نہایت معذرت کے ساتھ میں عرض کر سکتا ہوں کہ ان جیسے اساتذہ کے لیے میرے پاس تو ظاہر معلومات نہیں ہو سکتی۔ میں تو بالکل ادنا سا طالب علم ہوں صحافت کے میدان کا، تو ان سے سیکھتا ہوں میں اب تک۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور میں کہہ دوں کہ معلومات جو ہیں وہ ظاہر علماء اور فضلاء سے مل سکتی ہے، زبیری صاحب جیسے لوگوں سے مل سکتی ہے مجھے، لیکن میرا جو پروگرام ہے یہ بہت قابل لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام شہریوں کے لیے جو مجھ جیسے ہی ہیں، ان کے لیے میں کچھ معلومات فراہم کر دیتا ہوں اور ان کو آگاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں حالات حاضرہ سے۔ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں نثار احمد زبیری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ میرا یہ پروگرام بہت بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آج کے اس نشست میں چند نکات پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے، میرے پروگرام کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ توجہ دیتے ہیں اور ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں میری، تو اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بڑھاپے اور بیماری میں زبیری صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ تحقیق کر کے اور معلومات کا اضافہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس بڑھاپے میں اور بیماری میں تحقیق کے قابل نہیں رہا۔ وہ بڑا دقت طلب کام ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کو جمع کر لیا جائے، تحقیق کے تمام جو کچھ حاصل کیا جائے اس کو جمع کیا جائے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن کافی نہیں ہے، اور یہ پروگرام 5 سے 10 منٹ کا اب رکھا ہے میں نے، تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں۔ کئی تحقیق اگر کی جائے تو اس کا حاصل پیش کرنے کے لیے کئی گھنٹے جب تک نہ ملیں تو مزہ ہی نہیں آتا، پھر تحقیق کا فائدہ کیا۔ یہ ہوتے ہیں میرے چند نکات جن کو میں بیان کر دیتا ہوں سرسری طور پر۔ تو اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ یہ ہفتے کے 3 دن جو ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس بہانے، چونکہ میں گوشہ نشین ہوں آج کل، تو اس بہانے میرے احباب سے جو صحافت کی دنیا کے اور تدریس کی دنیا کے لوگ ہیں، ان سے میرا کسی حد تک رابطہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ میں دراصل اپنے اس پروگرام کے ذریعے
یہ ثابت کرتا ہوں کہ میں بھی زندہ اور موجود ہوں، اتنی عمر اور اتنی بیماری کے باوجود۔ تو احباب ذرا سا میں غائب ہوتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہوں، اس لیے یہ زندگی کا میرے ثبوت ہے۔ کسی دن بہت عرصے کے لیے غائب ہو جائے پروگرام تو سمجھ لیجئے کہ اب میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات، ایک نقطہ یہ ہے کہ میں اس بہانے کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیتا ہوں، اخبار پڑھ لیتا ہوں، کوئی 2-4 کتابوں ایسے سرسری دیکھتا ہوں میں، اور کوئی ذہن میں کوئی نقطہ آتا ہے، کوئی موضوع آتا ہے تو میں اس کو لے کر اور پھر اس پہ کچھ اپنے نکات درج کر لیتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ تحقیق کا جہاں تک معاملہ ہے، سچی بات ہے میری نہ ہمت ہے نہ اتنا حوصلہ ہے، میں اتنی دیر مسلسل بیٹھ بھی نہیں سکتا، تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں پھر لیٹتا ہوں پھر ٹہلتا ہوں پھر آ کے بیٹھتا ہوں، تو اس طرح میں ایک کیفیت میں نہیں رہتا۔ تو تحقیق کا کام ہے بہت بیٹھنے کا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ تحقیق کا حاصل جو ہے 5-10 منٹ میں، یہ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ پیش کرنا مشکل نہیں ہے۔ نثار احمد زبیری صاحب نے اپنے اس پیغام میں جو انہوں نے آخری مجھے دیا ہے، اس میں کہا ہے کہ معیشت پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی، اس پر بڑی تحقیقی گفتگو ہو کے اور آپ اس پر بات کریں۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس کا سرسری جائزہ لیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات کا، تو مجھے جائزہ لینے میں اتنا ٹائم لگا، اور اس کو اگر میں پیش کروں تو 1.5 گھنٹے سے پہلے گفتگو ختم نہیں ہوتی، اتنا طویل موضوع ہے یہ، اور یہ میری بڑی مختصر نشست ہوتی ہے۔ اس لیے نثار احمد زبیری صاحب میرے بہت محترم ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں میں، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اور جس کو انہیں برداشت کرنا ہوگا، یا اگر وہ سمجھیں کہ ایک پروگرام ان کے قابل نہیں ہے تو نہ دیکھیں، مجھے کوئی ان سے شکایت نہیں ہوگی۔ بہرحال ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میری رہنمائی ہوتی ہے، تو وہ مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے نثار احمد زبیری صاحب نے جو موضوع دیا ہے مجھے، تو اس پر میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں میں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔